اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا۔ جب سر میں ہوائے طاعت سر سبز شجر امید کا تھا۔ جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ قابل احترام بھائیوں، دوستو، پردہ نشین بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت خوش قسمت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذریعے اس امت کے اندر بہت سے ایسے لوگوں کو بنایا اور سنوارا ہے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی عزت کے لیے نہ جانے ایسی قربانیاں انجام دی ہیں کہ جس پر پوری دنیا، رہتی دنیا تک فخر کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وجود،
آپ کا اس دنیا میں بھیجنا یہ ایک صالح، ایک کامیاب اور ایک دونوں جہان میں سرخ رو ہونے والے خاندان کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے۔ آپ کی توجہ سے ایک گھر سنور سکتا ہے، آپ کی توجہ سے ایک خاندان سنور سکتا ہے، بلکہ آپ کی توجہ سے پوری بستی سنور سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے قوم کی، ہمارے گھرانے کی عورتیں یہ تہیا کر لیں کہ ہمیں اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو نیک اور صالح بنانا ہے۔ میرے استاد محترم دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت مفتی سعید صاحب علیہ الرحمہ وہ اپنے درس میں یہ بات، اپنے سبق میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر کسی گھر کو دیندار بنانا ہو، اگر کسی گھر کو نمازی بنانا ہو تو اس گھر کے عورتوں کو مصلی پر کھڑا کر دو۔ گھر کی عورتیں اگر مصلی پر کھڑی ہو جائیں گی تو اس کی برکت سے پورا گھرانہ انشاءاللہ نمازی بن جائے گا، دیندار بن جائے گا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اس لیے آپ کا وجود ایک صالح اور ایک نیک گھر گھرانے کے لیے بڑا اہم کردار رکھتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، میں نے قرآن کریم کی جو ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو نیک اور صالح بنانا چاہتا ہے، کامیاب بنانا چاہتا ہے، تو چند باتوں کا خیال رکھے۔ جو گھر یا جو معاشرہ یا جو سماج ان چند باتوں کا خیال رکھتا ہے تو اس معاشرے کے اندر سے فساد ختم ہو جاتا ہے، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر ہمارے گھر کی عورتوں میں یہی چیز رہتی ہے کہ وہ دوسروں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتی ہیں، دوسروں میں عیب نکالتی ہیں، دوسروں پر ہنستی ہیں، ٹولیاں بنا کر بیٹھ کر دوسروں کی برائی بیان کرتی ہیں، غیبت بیان کرتی ہیں، برے ناموں سے پکارتی ہیں۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ایک گھر کو دوسرے گھر سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو آپس میں جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ایک عورت کے واسطے سے بچوں کے ذہن میں اس بات کو بٹھاتا ہے کہ وہ شخص یا وہ عورت یا وہ گھرانہ ہم سے نیچا ہے، وہ شخص یا وہ عورت وہ ہمارے بالمقابل نہیں آ سکتا، ہم اس پر ہنستے ہیں، اس شخص کا یہ نام نہیں بلکہ یہ والا نام ہے۔ اس کے اندر بچوں کے ذہن و دماغ میں عیب نکالنے کا ایک ہنر پیدا کر دیا جاتا ہے، کس طرح سے کسی کی برائی نکالی جاتی ہے، کس طرح سے کسی کا عیب نکالا جاتا ہے، کس طرح سے کسی کے پیچھے پڑ جایا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا سکون، اس کی زندگی کی خوشی ختم ہو جائے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، عورتوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ پر ہنسی نہ کرے، کسی بھی چیز کو، کسی بات کو دیکھ کر، پہناؤ اڑھاؤ کو دیکھ کر، چال چلن کو دیکھ کر کسی پر کوئی بھی نہ ہنسے، کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے جو چیز تمہیں بظاہر ہنسی والی نظر آ رہی ہے، بظاہر اس کی وہ صفت جس سے تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، جس کے بارے میں تم یہ جان رہے ہو کہ میں ہنسوں گا تو مجھے احساس، مجھے آرام ملے گا، مجھے سکون ملے گا، قرآن یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے جس پر تم ہنس رہے ہو وہ اللہ کے یہاں تم سے بہتر ہو سکتا ہے جس عورت کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے یہاں وہ محترم ہو، اللہ کے یہاں وہ تم سے بہتر ہو۔ تو بتلاؤ جس کا مقام اللہ کے یہاں اونچا ہے، جس کی عزت اللہ کے یہاں ہے، جو بلند مرتبے والے اللہ کے یہاں ہیں، اگر کوئی اس کا مذاق اڑائے، کوئی اس پر ہنسے، کوئی اس کا ٹھٹھا کرے تو اللہ کو کتنا ناپسند ہوگا۔ اس لیے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر مت ہنسو، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہنسو مت، ہو سکتا ہے کہ اس کا باطن اللہ کو بہت پسند ہو۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی اس آیت کا سب سے پہلا مطلب یہی ہوا کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہم کسی پر نہ ہنسیں، ہم کسی کی کوئی بھی چیز دیکھ کر اس کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر ہنسنا، یہ سب سے پہلے آپ کے دل میں اس کی حقارت کو لائے گا، آپ اس کو کمتر سمجھیں گے، آپ اس کو چھوٹا سمجھیں گے، آپ اس کو ذلیل سمجھیں گے۔ تو بتلائیے اللہ کے یہاں جب وہ محترم ہوگا میں اس کو ذلیل سمجھوں، اللہ کے یہاں جب وہ بڑا ہوگا میں اس کو کمتر سمجھوں، اللہ کے یہاں جب وہ مرتبے والا ہوگا میں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھوں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ اس لیے ہمیں کسی کا بھی مذاق اڑانے سے، کسی پر ہنسنے سے بہت بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اصول ہے، یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے جو کسی پر ہنستا ہے تو وہ اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ اس پر بھی ہنسا جاتا ہے، جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں مذاق ضرور اڑایا جاتا ہے۔ اس لیے کیا ضرورت کہ مجھ پر ہنسا جائے، میرا مذاق اڑایا جائے۔ ہر انسان کو بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے میں اس پر ہنسوں، کل میرے اوپر میری اولاد کی وجہ سے ہنسا جائے، میں اس پر ہنسوں، کل ہو سکتا ہے میری بیوی کی وجہ سے مجھ پر ہنسا جائے، کل میں اس پر ہنسوں، ہو سکتا ہے میرے اوپر میرے والدین کی وجہ سے ہنسا جا رہا ہے، لیکن ہنسا جائے گا ضرور۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ اس لیے قرآن نے صاف صاف لفظوں میں مردوں سے بھی کہا، عورتوں سے بھی کہا کہ کسی کا مذاق مت اڑائیے۔ اس کے بعد دوسری چیز قرآن کریم نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کے پیچھے مت پڑو، کسی کے ٹوہ میں مت لگو، یہ کر کیا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کسی کے بھی پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ صبح اٹھتا ہے کہاں جاتا ہے، شام کو آتا ہے کہاں سے آتا ہے، کس جگہ رہتا ہے، اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، اس کے بچے کیا کرتے ہیں، یہ خود کیا کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ یہ عورت، یہ لڑکی روز آنا اس گلی سے جاتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیوں جاتی ہے، بالکل پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانے
اس کا کام جانے، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑ کر اپنا ذہن خراب کر رہے ہو یا خراب کر رہی ہو؟ کیوں اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت خراب کر رہی ہو؟ اسلام نے اس سے بالکل منع فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے فرمایا کسی کو برے لقب سے بھی مت پکارو۔ کیوں؟ عام طور پر جب ہم کسی سے چڑھتے ہیں، کسی سے حسد کرتے ہیں، کسی سے جلتے ہیں، کسی کی ترقی دیکھ کر ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو ہم اس کا اچھے سے نام ہی نہیں لیتے۔ کوئی عورت ہے وہ خوبصورت لگے گی تو ہم دوسری عورتوں کے سامنے اس کو بگاڑیں گے، ارے وہ کلوٹی ایسا بول رہی تھی، ارے وہ نٹلی ایسا بول رہی تھی، ارے وہ ناریل کی طرح، تاڑ کی طرح اتنا لمبی، ارے وہ اس طرح، اس کا منہ ایسا، اس کی بات ایسی، اس کا چال چلن ایسا، اس کا کپڑا ایسا، اس کو اس کی ساری چیزوں کی وجہ سے اس کا نام فاطمہ ہے، لیکن ہم اس کو برے لقب سے پکار کر اس کو کلوٹی کہتے ہیں، چڑیل کہہ دیتے ہیں، بدچلن کہہ دیتے ہیں، لمبی کہہ دیتے ہیں، نٹلی کہہ دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہماری زبان پر برا نام آتا ہے، جبکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ کسی کو اس کے نام کو چھوڑ کر برے لقب سے پکارا جائے، برے نام سے پکارا جائے، یہ گھروں میں فساد کا ذریعہ ہے۔ اگر میں کسی عورت کو برے لقب سے پکار دیا، اس کو اگر پتہ چلے گا، اس کے گھر والے آئیں گے، اس کا بھائی آئے گا، اس کی امی آئے گی، آپس میں بحث ہوگی، پھر یہی چیز جھگڑے کا سبب بنے گی اور یہی چیز دو خاندان میں بگاڑ کا بھی سبب بنے گی۔ اس لیے قرآن کریم نے بہت صاف طور پر منع فرمایا کسی کو نہ برے لقب سے پکارو، نہ کسی برے نام سے پکارو، نہ کسی ایسی چیز سے پکارو جو اس کو برا لگتی ہو، جو اس کا خراب لگتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھی چیز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے تم آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو، ایک دوسرے سے بدگمان مت ہو، کیونکہ اکثر و بیشتر گمان ایسا ہوتا ہے جو گناہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہم کسی کو دیکھ کر یا کسی گھر کو دیکھ کر اپنے ذہن و دماغ میں پہلے سے ایک غلط چیز بٹھا لیے، ایک غلط گمان بنا لیے، پھر ہم اسی کے اوپر ہر نتیجہ بنا رہے ہیں، ہر فیصلہ اسی پر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر و بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم نکل کر بازار میں جاتے ہیں، اذان کا وقت ہو رہا ہے، ہم مسجد کی طرف نہ جا کر کسی اور طرف چلے گئے تو اب ہمیں یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ آدمی نماز چھوڑ کر گھومتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مسجد میں نہ جا کر مرکز العلوم کی مسجد میں جا رہا ہو سکتا ہے وہ مدنی مسجد میں نہ جا کر ریاض العلوم کی مسجد میں جا رہا ہو۔ اس طرح سے ایک انسان کسی کے بارے میں غلط گمان رکھتا ہے اور اپنا ذہن اسی طرح بناتا ہے، پھر دوسروں کے پاس جا کر کہتا ہے ارے تم سنے نہیں وہ مولانا، میں نے ان کو نماز کے وقت میں دیکھا وہ وہاں گھوم رہے تھے، حالانکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میرے بھائی، میری مائیں اور بہنیں، یہ وہ چھوٹے چھوٹے غلط گمان ہیں جو انسان کو بڑے بڑے گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی عورت کو، اگر ہم اپنی کسی بہن کو کسی بھی ایسی حالت میں دیکھیں، کسی جگہ جاتے ہوئے دیکھیں تو ہم بالکل غلط گمان نہ رکھیں، یہی سمجھیں کہ یہ کسی کام کے لیے وہاں گئی ہوگی، کسی سے ملنے کے لیے اپنے رشتہ دار میں کہیں گئی ہوگی، اس کے بارے میں بالکل غلط گمان نہ رکھیں۔ قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں غلط گمان رکھ لیں گے، غلط گمان بنا لیں گے، غلط چیزیں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں بٹھا لیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے اس کو بھی بتلایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اگر آپ کسی کے بارے میں غلط گمان رکھ لیے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ جب ہم مجلسوں میں بیٹھیں گے، جب ہم کسی کے پاس بیٹھیں گے تو غلط گمان کی بنا پر اس شخص کی غیبت کریں گے، اس شخص کی برائی بیان کریں گے، اس کے اندر طرح طرح کی غلط چیزوں کو ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے تاکہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں، لوگ اس سے کم بولیں، لوگ اس سے معاملہ نہ کریں، لوگ اس کے پاس نہ جائیں۔ ہماری یہ کوشش رہے گی ہم اس کے پاس بیٹھیں تو بھی فاطمہ کی برائی کریں، ہم خالدہ کے پاس بیٹھیں تو بھی فاطمہ کی غیبت کریں، ہم اس گھر میں صرف اس لیے جا رہے ہیں تاکہ خالدہ کی غیبت کرتی رہیں، خالدہ کی برائی بیان کرتی رہیں۔ قرآن کریم نے بڑے سخت انداز میں فرمایا اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، اگر کوئی کسی کی برائی کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ پھر قرآن خود پوچھتا ہے کیا تمہیں پسند ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ کبھی بھی کوئی نہیں پسند کر سکتا۔ ذرا بتلاؤ، قرآن جب اس طرح سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے، ہمیں وعید سنا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے غیبت کرتا ہے گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو ذرا ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم روزانہ کتنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ آج کی ہماری مجلسیں، خاص طور پر ہماری ماں بہنوں کی بیٹھکیں جو ہوتی ہیں، کوئی بیٹھک ایسی نہیں ہوتی جس میں کسی کی غیبت نہ ہو، جس میں کسی کی برائی نہ ہو۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائیں، ہم اپنے آپ پر یہ چیز لازم کر لیں کہ ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ اگر کسی مجلس میں کسی کی برائی چل رہی ہو، کسی کی غیبت چل رہی ہو، ہم اس مجلس میں منع کر دیں گے یا وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، غیبت کرنا، برائی کرنا یہ ایک ایسا ناسور ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس شخص کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ غیبت کرے، اس کی شروعات ہی، بات کی ابتدا ہی کسی نہ کسی کی غیبت سے، کسی کی برائی سے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بڑی باریک چیز ہے، بڑے اہتمام والی چیز ہے۔ ہماری ذرہ برابر غفلت ہماری آخرت بھی تباہ کرتی ہے، ہمارا سکون بھی تباہ کرتی ہے۔ وہ شخص یا وہ عورت جو غیبت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، جو دوسروں کی برائی بیان کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن و دماغ سے، اس کی زندگی سے سکون کا خاتمہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا سکون اسی میں ہے۔ وہ دوسروں کی غیبت کرے، دوسروں کی برائی بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز کو اپنانے سے مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اگر تم سے یہ چیز سرزد ہو جاتی ہے، تم غیبت کر لیتی ہو، تم کسی کی برائی بیان کر دیتی ہو، تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے رو رو کر اللہ سے توبہ کرو، گڑ گڑاؤ۔ اگر تم کسی کی برائی کرتی ہو، یہ اس کی حق تلفی کر رہی ہو۔ اگر تم کسی کی غیبت کر رہی ہو، اس کے پیٹ پیچھے اس کی حق تلفی کر رہی ہو۔ یاد رکھیے، ہم کسی کا سامان چوری کرتے ہیں، ہم کسی کے یہاں ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، کسی کا ناریل چوری کر کے لے کر چلے آتے ہیں، ہمارے دل میں ہے ارے بھائی یہ ایسی چوری ہے، یہ ایسا کام ہے کہ جب تک میں اس سے معافی نہیں مانگوں گی، جب تک میں اس سے یہ نہ جا کر کہہ دوں کہ بہنا میں نے تو تیرا ایک ناریل چوری کر لیا تھا، میں نے تیری فلاں چیز چوری کر لی تھی، تب تک معافی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن اٹھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ناریل والی بہن یا ناریل والی عورت تمہیں معاف نہ کر دے، تم جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ حق تلفی ہمیں نظر آتی ہے، یہ چوری ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یاد رکھیے اگر ہم نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کل قیامت کے دن اس
کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا، تبھی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہم غیبت پہ غیبت، برائی پہ برائی، عیب جوئی پر عیب جوئی میں لگے رہتے ہیں، لیکن ذرہ برابر ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، ہم کسی کے احترام کو ملیا میٹ کر رہے ہیں، مٹا رہے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کی غیبت ہو جائے، کسی کی برائی ہو جائے، اس سے جا کر آدمی تذکرہ کر کے معافی مانگ لے کہ میں نے اس طرح سے کر دیا تھا، اس طرح سے کہہ دیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وہ چند برائیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے ایک معاشرہ اچھا معاشرہ بنتا ہے، جن پر عمل کرنے سے ایک خاندان پرسکون خاندان بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ گھروں میں جھگڑا، نہ بہنوں میں جھگڑا، نہ ساس بہو میں جھگڑا، نہ بہو اور نند میں جھگڑا، کسی میں جھگڑا نہیں ہوتا، کیونکہ جب ساس اور ان کی بیٹی بیٹھ جاتی ہیں تو لگا بہو کی برائی کرنے، بہو کی عیب جوئی کرنے، بہو کی برائی بیان کرنے میں ان کا پورا وقت چلا جاتا ہے۔ بلکہ مجھے یہ کہنے میں تھوڑا سا جھجک ہے، لیکن میں اپنی ماں بہنوں سے یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی گھومنے والی عورت آتی ہے، کوئی رشتہ دار آتا ہے، تو ہم اس کو بیٹھا کر اپنی بہو کی اتنی برائی، اتنا عیب، اتنی غیبت کرتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ ان مہمان کے سامنے بہو کی برائی اور غیبت کرنا یہ ان کی مہمان نوازی کرنا ہے۔ ہر گھر کا حال یہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب ہماری بہویں اپنے گھر جاتی ہیں، اپنے میکے جاتی ہیں، تو نقاب اتارنے سے پہلے ہی ایسا لگتا ہے کہ ساس کی، نند کی اتنی برائی، اتنی برائی، اتنی برائی بیان کرتی ہیں کہ ان کے اماں ابا یہ سمجھ جائیں کہ میں نے اپنی بیٹی کسی اچھے گھر میں نہیں بلکہ کسی جنگل اور جیل خانے میں دے دی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو خاندان کو خاندان سے متنفر کر دیتی ہیں، خاندان کا خاندان لڑ بھڑتا ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے قرآن کی روشنی میں یہ صاف لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے گھروں کا سکون آپ پر موقوف ہے، گھروں کا بننا سورنا یہ آپ پر موقوف ہے۔ ہم عورتوں کو مجلسیں لگانی ہیں، بیٹھکیں کرنی ہیں، لیکن کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو اور بھی اچھے انداز میں عمومی طور پر سمجھایا ہے کہ کوئی بھی بیٹھک ہو، کوئی بھی سرگوشی ہو، چاہے مرد کریں چاہے عورتیں بیٹھک کریں، وہ بیٹھک صرف چند چیزوں کے لیے ہو سکتی ہے، کسی کے اصلاح کے لیے، کسی کا خیر پہنچانے کے لیے بیٹھک ہو، کسی کی غیبت کرنے کے لیے، کسی کی عیب جوئی کرنے کے لیے، کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے بیٹھک کرنا اسلام میں منع ہے، اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ماں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیغام دیا ہے، جو باتیں سمجھائی ہیں کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کے پیچھے نہ پڑو، کسی سے چمٹے مت رہو کہ کیا کر رہا ہے، کسی کی عیب نہ نکالو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آخر میں ایک نتیجہ بیان کیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن کریم نے آخر میں نتیجہ بیان کیا کہ کسی پر ہنسو مت، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو برے نام برے لقب سے مت پکارو، کسی کے پیچھے مت پڑے رہو، کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو، کسی کی غیبت مت کرو۔ کیوں؟ اللہ ہم سب کا پیدا کرنے والا وہی ایک اللہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سارے لوگوں
لوگوں کو بس ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ارے بھائی بتلاؤ، جب ہم سب کے اماں ابا ایک ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے پر ہنسے؟ اگر ہم ایک دوسرے پر ہنستے ہیں تو گویا کہ ایک باپ کے دونوں بیٹے ایک دوسرے پر ہنس رہے ہیں، ایک باپ کی دونوں بیٹیاں ایک دوسرے پر ہنس رہی ہیں۔ قرآن نے سمجھایا کہ تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، اس لیے ہنسو مت، اس لیے پیچھے مت پڑو، کسی کو برے لقب سے مت پکارو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو۔ یاد رکھو، اللہ کے یہاں حسن و جمال کوئی معیار نہیں، اللہ کے یہاں ذات پاک برادری خاندان کوئی معیار نہیں، اللہ کے یہاں مالداری کوئی معیار نہیں، اللہ کے یہاں طاقت و قوت کوئی معیار نہیں، اللہ کے یہاں پستہ قد ہونا یا لمبا ہونا کوئی معیار نہیں۔ اللہ کے یہاں احترام کا، اللہ کے یہاں عزت کا، اللہ کے یہاں مقام و مرتبے کا، اللہ کے یہاں اپنا درجہ بنانے کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، وہ اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو ماں، میری جو بہن ان چیزوں پر عمل کرے گی کہ اللہ نے کون سا راستہ بتلایا چلنے کے لیے، اللہ نے کس راستے سے روکا ہے، میری زندگی کا بس یہی دو مقصد، احکام پر مجھے چلنا ہے، منہیات سے مجھے بچنا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا میں اس کو نہیں کروں گی، اللہ کے یہاں میری عزت ہوگی، اللہ کے یہاں میرا مقام ہوگا، اللہ کے یہاں میرا احترام ہوگا، اللہ کے یہاں میرا انعام ہوگا۔ اگر کسی کا مقصد کسی کی زندگی کا نصب العین صرف خوبصورت بن کر زندگی گزارنا ہے تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اگر کوئی شخص طاقت و قوت کو سب کچھ سمجھ رہا ہے وہ بھی جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اگر کوئی شخص لمبائی کو، پستہ قد کو اپنا معیار زندگی سمجھ رہا ہے وہ بھی جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے جو انعام کا مستحق ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی کا مستحق ہے، جو جنت کا مستحق ہے، اللہ نے اس کا ایک فریم بنایا، اللہ نے اس کا ایک ترازو بنایا، اللہ نے اس کا ایک معیار بنایا جس کا نام اللہ نے خود رکھا ہے تقویٰ۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں یہ بنیادی چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کسی کا مذاق اڑانے، عیب جوئی کرنے، غیبت کرنے، پیچھے پڑھنے، ٹوہ میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو صرف اسی راستے پر چلائیں جس راستے پر چل کر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس راستے پر چل کر آپ عائشہ، فاطمہ، خدیجہ کے گروہ میں شامل ہونے والی ہیں۔ آپ اس راستے پر بالکل مت چلیے جو راستہ شیطانوں والا ہے، جو راستہ شیطانی گروہ والا ہے۔ آج ہمارے ذہن و دماغ میں جو یہ سب غلط باتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس کا ایک بنیادی وجہ، بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم قرآن کی جو معاشرتی تعلیمات ہیں، گھروں میں معاشرے میں رہنے والے جو احکامات ہیں ہم ان کو چھوڑ دیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری مائیں اور بہنیں بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ اور آخر میں اپنی ماؤں بہنوں سے ایک درخواست لے کر آیا ہوں، وہ درخواست یہ ہے کہ ہمیں سب سے بڑے انسان، سب سے محترم انسان، سب سے برگزیدہ انسان، سب سے عزت والے انسان، جس سے بڑا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، جس سے بڑی عزت والا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، جس سے بڑا طاقت والا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، جس سے بڑے مقام و مرتبے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، جس سے میری مراد سرکار دو جہاں احمد مجتبی رسول الثقلین خاتم النبیین امام الرسل سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے کامل و مکمل زندگی ہے، آپ کا راستہ ہمارے لیے کامل و مکمل راستہ ہے، آپ کا ایک ایک بتلایا ہوا طریقہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، آپ کا ایک ایک بتلایا ہوا ارشاد ہماری ڈوبتی نیا کو پار کرا سکتا ہے۔ لیکن آج ضرورت ہے ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، اپنے گھروں کے اندر روز آنا آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی زندگی کو پڑھنے کا اہتمام کریں روزانہ، چاہے اردو میں کتاب ہو، چاہے ہندی میں ہو، چاہے انگلش میں ہو، ہر زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ آج ضرورت ہے بس ہمیں اس کو پڑھنے کی۔ اور میری مائیں بہنیں یہ بات کان کھول کر سن لیں، سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس شخص کی نگاہ میں ہوگی، جس شخص کے ذہن و دماغ میں ہوگی، وہ کبھی بھی ایمان اور اسلام سے ہٹ نہیں سکتا۔ آپ کی مکی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، آزمائشوں کو برداشت کر کے دین و اسلام پر جمے رہیں۔ آپ کی مدنی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے دین پر جمے رہنے سے، ایمان و اسلام پر جمے اور ڈٹے رہنے سے انعامات کا، فتح و نصرت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں آج کے اس پیغام سے، آج کی اس محفل سے یہ دو سبق لے کر جائیں۔ پہلا سبق، ہمیں دوسرے کا مذاق اڑانے سے، غیبت کرنے سے، برے القاب سے پکارنے سے، توح میں لگنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے ہم اپنے گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بچوں کو بٹھا کر ان کے سامنے روزانہ ایک صفحہ دو صفحہ پڑھیں۔ سب سے اچھی جامع کتاب جس کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کی زندگی بتلائی گئی ہے اردو میں سیرت المصطفیٰ ہے، یا آپ کو اور مختصر میں چاہیے سیرت خاتم الانبیاء ہے۔ کوئی بھی ایک کتاب جو آپ کے جان میں، جان پہچان میں، آپ کے تعلق میں جو بھی آپ کا بڑا عالم ہو، جانکار ہو، اس سے رہنمائی حاصل کر کے، کتاب حاصل کر کے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ساری کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم جناب قاری سید عتیق الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ واقعتاً یہ ان کی خدمت آپ کے لیے بہت بڑی خدمت ہے، جو سالوں سے آپ کے لیے پابندی سے یہ سلسلہ جاری رکھے ہیں۔ بس آپ ان کے حق میں صحت کے لیے، برکت کے لیے خوب دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو معاشرے میں کھڑا کریں تاکہ ان کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام۔ اللهم قنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم أجرنا من النار۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي۔ اے اللہ یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم جہاں رہیں، جس حالت میں رہیں، تیرے بندے بن کر رہیں۔ اے اللہ ہم جہاں رہیں، جس حالت میں رہیں، ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو خوش ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے بچا لے جس سے تجھے غصہ آتا ہے، جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر جگہ ہر حال میں چین سکون کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، ہر ایک کے دل کے ایک ایک ارادے سے واقف ہے، تو ہماری ضرورتوں کو، ارادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جو باتیں کہی گئی ہیں، کہی جاتی ہیں، کہی جا چکی ہیں، اے اللہ ہر ایک پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، سننے سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ
اللہ اس مجلس کو تو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاکیزہ راستہ ہے، آپ کا بتلایا ہوا جو طریقہ ہے، ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک میں بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، امن و امان نصیب فرما۔ جہاں بھی مسلمان ہوں اے اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ تو ہر جگہ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ تمام مدارس، مساجد، مکاتب، تبلیغی جماعت کے مراکز، خانقاہیں اور ہر دینی ادارے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حفاظت فرما۔ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان سب کی بیماریوں کو دور فرما، ان کو شفا عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں غیب سے ان کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے گھروں کی بچیاں یا بچے رشتے کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھی مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ہر ایک کی بال بال مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ وہ چاہے ہمارے بڑے ہوں، چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، ہر ایک کو قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔